میری طرف توجہ ہے جی؟ لہذا لعنت کا مفہوم کوئی بم نہیں ہے جو گر جاتا ہے جی، نہیں، بم سے تو پھر بھی بچ جاتے ہیں لوگ. لعنت قرآن مجید کی آیات میں دعوت دے رہا ہوں طالب علموں کو. میں اپنے موضوع پہ پلٹاؤں، دعوت دے رہا ہوں طالب علموں کے. قرآن میں معجم المفہرس مدرسوں میں اور علماء کے گھروں میں موجود ہوتی ہے. مولانا کے گھر میں بھی تشریف فرما ہوں گی اور مولانا کے گھر میں بھی ہوگی. آپ معجم المفہرس کو نکال کر دیکھیے، اس میں لعن، لام عین نون، اصل مادہ دیکھ لیجئے، اور اصل مادے کو، لعن کو دیکھ لیجئے قرآن میں کہاں کہاں لعن آئی ہے. ان آیتوں کو علیحدہ کرتے چلے جائیے. آج تو ویسے بھی کمپیوٹر کا دور ہے، سافٹ ویئرز کا دور ہے، اور اگر قرآن کا سافٹ ویئر آپ کے پاس ہے تو لعن کو لکھیے. طالب علموں سے کہہ رہا ہوں، کمپیوٹر جاننے والوں سے، لام عین نون لکھیے اور اسے سرچنگ پہ ڈال دیجئے. جتنی بھی لعن کی آیتیں ہیں وہ سب وہ علیحدہ کر دے گا. پھر اسے جا کے کاپی کر لیجئے، اس کے بعد اس کا پرنٹ نکال لیجئے، پھر وہ آیتوں کا ترجمہ دیکھ لیجئے جا کر. قرآن مجید میں اللہ نے کہاں کہاں لعنت کی ہے. اگر ایک جملہ اور سن لیجئے کہ اگر صرف اللہ نے لعنت کی ہوتی تو آپ کہتے کہ بھئی آپ کو کس نے حق دیا لعنت کرنے کا. مگر اللہ نے 10 جگہ قرآن میں کہا ہے کہ اللہ بھی لعنت کرتا ہے، رسول بھی لعنت کرتا ہے، مومنین بھی لعنت کرتے ہیں. اس سے اونچی صلوات دیا کریں گے. بات اتنی ہے کہ عزادار سمجھدار کو کہتے ہیں، عزادار ہوشیار کو کہتے ہیں. لہٰذا انہیں پتہ ہے کہ کہاں کیا سازش ہے. جو بولٹن مارکیٹ کراچی جلائی گئی روز عاشورہ، سیم قصہ راولپنڈی کا ہے، بالکل وہی واقعہ ہے. تاجروں سے متعلق مسئلہ ہے. مسئلہ ہی اصل تاجروں کا ہے. وہاں بھی تاجروں کا مسئلہ تھا، یہاں بھی تاجروں کا مسئلہ ہے. مسئلہ اصل مارکیٹ کا ہے. وہ جو سینکڑوں کی تعداد میں دکانیں جلی ہیں، مارکیٹ کے لوگ متاثر ہوئے ہیں، مسئلہ ان کا ہے. مسئلہ مذہب کا نہیں ہے، مسئلہ عزاداری کا نہیں ہے، مسئلہ جلوس کا نہیں ہے. اب انہیں یہ موقع ملا تھا، اس کے ذریعے سے انہوں نے ایسا کر لیا. کبھی عید میلاد النبی کے جلوس کو بھی یہ موقع پاتے ہوئے کچھ کر سکتے ہیں. اچھا، جن کے کوئی جلوس ہی نہیں ہے تو ان سے متعلق کوئی بات ہی نہیں ہوگی. تو یہ سیاست ہے، یہ سازش ہے، یہ باقاعدہ ایک طے شدہ منصوبہ ہے. وہ گاڑی بھی فوٹیج سامنے آ گئی ہیں جو ایک رات پہلے کنستر، گھی کے کنستروں میں پیٹرول لایا گیا تھا، وہ گاڑی بھی سامنے آ گئی ہے. بہت ساری چیزیں سامنے آ چکی ہیں. لہٰذا بالکل کوئی تناؤ کھچاؤ کی ضرورت نہیں. الحمدللہ پاکستان کا سنی عزادار ہے، الحمدللہ پاکستان کا سنی امام حسین کا عزادار ہے. یہ مخصوص ٹولہ ہے، یہ مخصوص ٹولہ ہے جو شرارت کرنا چاہتا ہے، جسے سنی بھی سنی ماننے کو تیار نہیں ہے. لہٰذا اہل سنت برادران ہمارے جانتے ہیں ان کو کہ یہ کیا ہیں. ان کی مسجدوں پر انہوں نے قبضے کیے ہوئے ہیں، وہ بھی ڈسے ہوئے ہیں ان کے. لہٰذا بالکل کسی طرح کی کوئی تناؤ کھچاؤ کی ضرورت نہیں ہے. میں نہیں جانا چاہتا ان کے کردار کے اوپر، اس لیے کہ ضروری نہیں ہے اور اچھا بھی نہیں ہے کہ انہوں نے کتنی جگہ قرآن جلائے ہیں پاکستان میں، صرف اس وجہ سے کہ کہیں بریلوی سنی کو جی کسی مشکل میں ڈالیں اور کہیں شیعہ کو کسی مشکل میں ڈال دیں. حتیٰ انہوں نے قرآن تک جلائے ہیں. پشاور کا تو واقعہ، پشاور میں ایک بہت ہی واضح واقعہ ہے کہ جو انہوں نے کام کیا بریلویوں کو اور شیعوں کو الجھانے کے لیے. پنجاب میں 4 کتابیں صحابہ کرام کی توہین میں لکھی گئیں جو انہوں نے لکھیں، اور اس کے اوپر نام کسی شیعہ ادارے کا لکھ دیا. وہ آج بھی ملا گرفتار ہیں جنہوں نے یہ سازش کی تھی. لہذا سازشی لوگ ہیں، کہیں اور سے تنخواہ پاتے ہیں، کسی اور کے نوکر اور پٹھو ہیں جی. مزدور لوگ ہیں، مزدور اس معنی میں کہ بھائی اسے یہ غرض نہیں ہوتی کیا بنواؤ گے مجھ سے، وہ تو کہتا ہے جو کام دو گے اس کے پیسے چاہیے. یہ اس ٹائپ کے لوگ ہیں.
تو میں انتہائی مؤدبانہ اپنے سنی بھائیوں سے اور آپ لوگوں سے مخاطب ہوں کہ یہ وقت گزر گیا، صفحہ پلٹ گیا ہے۔ اب پہلے 4-5 دن تک ایک صفحہ پڑھا جاتا رہا، اب دوسرا صفحہ پڑھا جا رہا ہے، اور ہم لوگ ویسے ہی منتظر لوگ ہیں، جلدی تو ہماری طبیعت میں نہیں ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اس سے اونچی صلوات۔ آگے بات بڑھے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اے میرے حبیب تمہارے تو مشاہدے میں ہے کہ جب تمہارے رب نے کہا، اللہ کو یہ لفظ رب اتنا اچھا لگتا ہے۔ آج کی مجلس اور کل کی مجلس میں الفاظ پر غور کروں گا اور آپ میرے ساتھ غور کریں گے۔ اللہ کو لفظ رب بہت اچھا لگتا ہے، یوں تو وہ خالق بھی ہے، وہ قہار و جبروت بھی ہے، لیکن وہ رب کی صفت سے اپنے آپ کو یاد کرتے ہوئے اچھا سمجھتا ہے۔ اکثر نبیوں نے رب کے لفظ سے اللہ کو یاد کیا ہے۔ قرآن میں 100 سے زیادہ دعائیں ہیں جو ربنا، ربی، ربے، جس میں سے کل ایک آیت بھی ہم نے بات آئی تھی تو بیان کی تھی، قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اے میرے رب مجھے ہر کام میں سچائی کے ساتھ داخلہ اور سچائی کے ساتھ خارجہ عطا فرما۔ بہت سارے لوگ داخل تو سچائی کے ساتھ ہوتے ہیں مگر سچائی کے ساتھ نکل نہیں پاتے، لہٰذا اختتام تک، انجام تک، آخر تک سچا ہونا ضروری ہے۔ رستے میں کھو مت جانا، پہنچ کر بھول مت جانا، تمہیں واپس بھی آنا ہے۔ تم دنیا میں بھیجے گئے ہو واپس آنے کے لیے، وہاں جا کر بھول مت جانا کہ تم یہاں کے رہنے والے ہو، تم کہیں اور کے رہنے والے ہو۔ لہٰذا جب تم داخل ہو رہے ہو تب بھی سچائی ہو، جب واپس آؤ جب بھی سچائی ہو۔ لوگ پوسٹ اور منصب اور کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں افسران، تو اس سے پہلے تو اللہ یاد ہوتا ہے، لیکن بیٹھنے کے بعد اللہ سے غافل ہو جاتے ہیں، پھر بھول جاتے ہیں کہ ہم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ لہٰذا داخلہ بھی سچائی کے ساتھ ہو، خارجہ بھی سچائی کے ساتھ ہو۔ مسلسل یاد رہے کہ اللہ نے یہ کرسی دی ہے، دی اللہ نے تھی، وہاں جا کے شیطان کے حوالے کر دیا اپنے آپ، بھول گئے۔ نماز میں روزانہ آتے تھے، اب ٹائم نہیں ہے کیونکہ 17ویں گریڈ کے ہو گئے ہیں۔ جماعت میں روزانہ آتے تھے، اب ان کے پاس وقت نہیں ہے کیونکہ افسر ہو گئے ہیں۔ نہیں عزیزان گرامی، مجلس میں حلقے میں لگ کے ماتم کرتے تھے، لیکن اب کیونکہ افسر ہو گئے ہیں 21ویں گریڈ کے، تو اب اگر حلقے میں ماتم کریں گے تو لوگ کہیں گے اتنا بڑا آدمی ایسا کر رہا ہے، لہٰذا کونے میں کھڑے ہو گئے، اب آہستہ آہستہ ہاتھ لگتا ہے نا یہ المیہ ہمارے معاشرے کا، یہ ہمارے معاشرے کی مشکل ہے نا۔ نہیں عزیزان گرامی، جیسے سچائی سے داخل ہوئے ایسے ہی سچائی سے باہر نکلو۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ اور پھر پروردگار عالم سے نبی فرما رہے ہیں، یا اللہ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، مجھے اپنی طرف سے ایک مضبوط مددگار عطا فرما۔ میں نے کل کہہ دیا، اس پہ تکرار نہیں کر رہا۔ نبی اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ سلطان نصیر، ایک مضبوط مددگار۔ نبی یا علی مدد کہیں، قرآن کہہ رہا ہے نا بھائی، قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی نے اللہ سے کہا مجھے مضبوط مددگار عطا فرما۔ تو اگر آپ نام نہیں بتا سکتے تو ہم نام بتا دیتے ہیں، اس کو علی کہتے ہیں۔ یا علی مضبوط مددگار، جو کبھی مدد کرنے سے ہاتھ نہ اٹھاتا ہو۔ نصیر، نصیر لفظ نصیر ہے، مددگار، مدد کرنے والا۔ بھائی حافظ آباد میں مجلس پڑھ رہا ہوں، اور حافظ آباد کی ایک خوبی یہ ہے کہ تاریخ ہے اس کی۔ حافظ آباد سے محبت کرنے والے اور یہاں کے بزرگ تشریف فرما ہیں جی۔ حافظ آباد چھوڑ کے لاہور ضرور چلے گئے ہیں، لیکن حافظ آباد کو چھوڑا نہیں ہے انہوں نے۔
ایک صلوات بھیجیں ذرا محمد و آل محمد پر. ایک علمی تاریخ ہے حافظ آباد کی. میں آج پوچھ رہا تھا عابد بھائی سے کہ اس کی تاریخ کتنی ہے، تو فرما رہے تھے کہ کئی صدیوں پر محیط اس کی تاریخ ہے. تو حافظ آباد کی تاریخ، آج ہم مزار پر گئے تھے پیر صاحب کے، عالیہ شاہ صاحب کے ہاں، اور جناب بابا کے ساتھ تھے ہم، پیر صاحب کے ساتھ. وہاں ختم تھا ایک عزادار کا، وہ مجلسوں میں آتے تھے. اللہ مغفرت کرے امانت علی مرحوم، اور اللہ آپ سب کے اور اس شہر کے دیگر تمام مومنین مرحومین کی مغفرت فرمائے، اور مومنات کی اللہ مغفرت فرمائے. آپ سے کم نہیں ہے خواتین کا کردار حافظ آباد میں جی، بلکہ خواتین کا کردار ویسے بھی اساسی ہوتا ہے. یہ خواتین کا کردار ہے جو چھوٹے چھوٹے بچے آئے بیٹھے ہوئے ہیں. اور ہم بھی اگر آج یہاں مجلس میں بیٹھے ہیں تو یا تو کوئی دادی ہماری لے کے جاتی تھی، یا نانی ہماری گود میں لے جاتی تھی، اور مجلسوں میں انہوں نے ہمیں تربیت دی کہ ہم یہاں آ کر بیٹھے. اور جو بچپنے سے آ رہے ہیں وہ بھی محترم ہیں، اور جو نئے آئے ہیں ان کا بھی مقام بہت اونچا ہے. انہوں نے کہیں تبرک ضرور کھایا تھا، انہوں نے کہیں امام حسین علیہ السلام کی نظر سے ضرور تعلق جوڑا تھا. عزیزان گرامی، بڑا عجیب نظام ہے عزاداری کا. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ اللہ کو لفظ رب سے، صفت ربوبیت سے بڑا پیار ہے. حضرت ابراہیم بھی جب دعا کر رہے ہیں تو اسی لفظ سے، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک. یا اللہ مجھے اور میرے اسماعیل کو اپنا مسلمان قرار دے. بھائی مسلمان ہونا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت مشکل کام ہے مسلمان ہونا، سب سے زیادہ مسلمان ہونا ہی مشکل ہے. کہہ رہے ہیں یا اللہ مجھے اور میرے اسماعیل کو مجھے بھی اور میرے اسماعیل کو بھی دو مسلمان قرار دے اپنا. میں بھی تیرا مسلمان بن جاؤں، ہمیں قرار دے، میرا اسماعیل بھی تیرا مسلمان رہے. صرف حضرت ابراہیم نے ایک جگہ پر اپنے اولاد کے لیے دعا نہیں مانگی ہے جی. وَإِذَا ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. جب ابراہیم سے اللہ نے کلمات کے ذریعے سے امتحان لیا اور وہ امتحان میں کامیاب ہو گئے، اور اللہ نے کہا انی جاعلک للناس اماما. اے ابراہیم ہم تمہیں لوگوں کے لیے امام بنا رہے ہیں. تو فوراً کہا وَمِن ذُرِّيَّتِي. حضرت ابراہیم کو جب امام بنایا گیا تو فوراً کہا میری ذریت میں سے. گویا ذریت کو بھی وہاں یاد کر رہے ہیں. حضرت ابراہیم کے علاوہ کسی نبی کا دکھایا جائے جو اپنی ذریت کے لیے دعا مانگ رہے ہوں. اس لیے کہ حضرت ابراہیم کی ذریت میں محمد اور علی کو آنا ہے، سرکار دو جہاں کو اور مولا علی کو آنا ہے. تو وہاں بھی کہہ رہے ہیں وَمِن ذُرِّيَّتِي. ایک دعا وہ ہے حضرت ابراہیم کی، یا اللہ میری ذریت میں سے. فوراً کہا لا ینال عہدی الظالمین، ہمارا عہدہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا. یہ دعا رد نہیں ہو رہی، دعا قبول ہو رہی ہے. بھئی کیا کہا حضرت ابراہیم نے؟ حضرت ابراہیم نے دعاؤں کے پر بات کر رہا ہوں جی، رب کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے. کیا کہا حضرت ابراہیم نے؟ یا اللہ میری ذریت میں سے مجھے امام بنا دیا، میری ذریت میں کیا ہوگا؟ تو کہا کہ لا ینال عہدی الظالمین، میرا یہ عہدہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا. یہ دعا رد نہیں ہوئی ہے ابراہیم کی، یہ دعا قبول ہوئی ہے ابراہیم کی. اس لیے کہ ابراہیم کی ذریت میں آل امیہ بھی آ رہے تھے. یا اللہ وہ بھی آ رہے ہیں کہ نہیں گھبراؤ نہیں، آل طالب ہی کو ملے گا جی. جو ظالم نہیں ہوں گے انہی کو امامت کا عہدہ ملے گا. یہاں بھی آپ اپنی ذریت کا خیال کر رہے ہیں. فرما رہے ہیں وَمِن ذُرِّيَّتِ وَرَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمًا لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ. یا اللہ میری ذریت میں سے بھی ایک امت مسلمہ قرار دے. تو حضرت ابراہیم کی دعا قبول ہوئی ہے. آدمی دو جگہ پہچانا جاتا ہے. بہت سارے لوگ سیاسی دنیا میں آ کر گم ہو جاتے ہیں کہ کون سے مکتب اور مسلک سے ہیں. توجہ ہے نا؟ جہاں جاتے ہیں وہ اسی رنگ میں رنگ جاتے ہیں.
ایام ازاں ہوں گے تو کالے کپڑے پہنیں گے تاکہ عزاداروں کے دل میں جگہ آ جائے. ربیع الاول ہوگا تو پھر مثلاً جو رنگ ہوگا اس میں رنگ جائیں گے. توجہ ہے نا؟ توجہ میری طرف ہے؟ بہت اچھی بات ہے. اس لیے کہ پاکستان کا ایک حسن ہے سیاست میں پاکستان کے موجودہ سیاسی نظام میں بہت ساری خامیوں کے ساتھ ایک حسن بھی دیکھتا ہوں، اور حسن یہ ہے کہ پاکستان کا سیاستدان جوڑنے کا ذریعہ بن جاتا ہے. اس کے وہاں بھی تعلقات ہوتے ہیں، اس کے یہاں بھی تعلقات ہوتے ہیں. وہ وہاں والوں کو بھی سمجھا سکتا ہے، وہ یہاں والوں کو بھی سمجھا سکتا ہے. لہٰذا یہ حسن ہے پاکستان کی سیاست میں. اتنا تو طے ہے نا کہ نہ ہم کسی کو ختم کرنا چاہتے ہیں، نہ کوئی ہمیں ختم کر سکتا ہے. نہ ہماری طبیعت کے اندر ہے کہ ہم فلاں مکتب والوں کو، فلاں سوچ والوں کو، جن کی طرف ابھی اشارہ کیا میں نے، سنی بھائیوں سے ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے. برادران اہل سنت سے، بریلوی مسلک سے، برادران اہل سنت سے ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے. لیکن ایک مخصوص جو ٹولہ ہے وہ اختلاف کر رہے ہیں. ہم نے تو کوئی اختلاف نہیں کیا، ہم نے کوئی اختلاف نہیں کیا. لہٰذا سیاسی پاکستان کی موجودہ سسٹم میں جو رسم و رواج ہیں اس میں ایک حسن ہے، اور حسن یہ ہے کہ وہ وہاں بھی تعلقات رکھتے ہیں، وہ یہاں بھی تعلق رکھتے ہیں، اور وہ جوڑ سکتے ہیں، وہ ملا سکتے ہیں، وہ بٹھا سکتے ہیں، اور رواداری کا ایک اچھا ماحول بنا سکتے ہیں. لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے اصولوں کو اور مکتب کو اور نظریے کو چھوڑ دیں. تو بہت سے لوگ سیاست میں آنے کے بعد گم ہو جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کیا ہیں. لیکن 2 مرحلوں میں معلوم ہو جاتا ہے، جب ان کے یہاں کوئی موت ہوتی ہے یا ان کے جب نکاح ہوتا ہے. معلوم ہو جاتا ہے نکاح کس سے پڑھوا رہے ہیں اور جنازہ کس سے پڑھوا رہے ہیں. جنازے کے موقع پر اور نکاح کے موقع پر بڑے بڑے چھپے ہوئے لوگ کھل جاتے ہیں. ہو جائے نا. تمہیں اگر حضرت ابو طالب کے اسلام کا پتہ نہیں ہے تو دیکھ لو کہ نبی کے نکاح کے موقع پر ابو طالب نے کیا کہا اور ابو طالب کی رحلت پر نبی نے کیا پڑھا. صلوات بھیجے ذرا محمد و آل محمد پر. نبی کے اللہم صلی علی محمد. نبی کے نکاح کے موقع پر ابو طالب علیہ السلام نے جو جملہ کہا ہے وہ جملہ وہی ہے جو قرآن میں حضرت ابراہیم نے کہا ہے. حضرت ابراہیم کیا کہہ رہے ہیں؟ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ. یا اللہ میری ذریت میں امت مسلمہ قرار دے. اور حضرت ابو طالب فرما رہے ہیں الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم. یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ابراہیم کی ذریت میں قرار دیا. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. لفظ رب حضرت احدیت کو اللہ کو بڑا پسند ہے. وہ رب کے لفظ سے بہت اچھا. جب لفظ اللہ کو پسند ہے اور ہر نبی نے رب کے لفظ سے یاد کیا ہے تو ہمیں ایک بات کا خیال رکھنا چاہیے. مجھے اعزاز ہے، افتخار ہے، اور آپ سب قدیمی خدمت گزار ہیں اہل بیت کے. مجھے بھی اعزاز ہے کہ نسل بعد نسل ذاکرین اور سوسخان اور مولا امام حسین کی عزاداری کے خدمت گزار ہمارے اجداد رہے ہیں. 7 پشتوں سے تو میرے دادا سوسخان چلے آ رہے ہیں، شاعر اور سوسخان اور نوحہ اور مرثیہ لکھنے والے. اب بھی میرے والد اپنی دنیا میں اپنے شعبے میں بہترین پڑھنے والوں میں سے ہیں، شاعر بھی ہیں، حتیٰ سرائکی اور پنجابی میں بھی نوحہ کہہ لیتے ہیں، اور اردو کے تو خیر و ادیب ہیں. منشی فاضل انہوں نے مدرسے سے کیا ہوا تھا. غرض یہ کہ میرے دادا بھی سوسخان تھے، ذاکر تھے. 95 سال کی عمر تک انہوں نے ذاکری کی ہے. 95 سال کی عمر تک انہوں نے ذاکری کی ہے. تو ایک ان سے جونیئر ایک ذاکر تھے سردار حسین زیدی صاحب. کیونکہ مجھے میرے دادا پڑھتے ہوئے یاد نہیں ہے کہ وہ کیسے پڑھتے، کیسٹیں ہم نے سنی ہے ان کی، خود پڑھتے ہوئے انہیں نہیں سنا. تو میں نے سردار زیدی صاحب سے پوچھا کہ آپ ہمارے دادا کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، کیسا پڑھتے تھے، ان کا انداز، ان کا طریقہ. کہنے لگے کہ وہ ہمارے سینئر تھے، ہمارے بڑے تھے. البتہ وہ فرمانے لگے میرے استاد نہیں تھے،
میرے استاد تو فلاں فلاں تھے لیکن آپ کے دادا ہمارے بزرگوں میں سے تھے. اور ایک دفعہ میں نے ایک سلام پڑھا تو انہیں وہ طرز بہت اچھی لگی اور وہ کلام بہت اچھا لگا. تو مجلس کے بعد انہوں نے مجھ سے کہا کہ سردار یہ کلام مجھے دے دو، آئندہ میں پڑھوں گا اس کو. تو کہنے لگے کہ وہ سلام اور وہ طرز میں نے ان کو دے دی، اور اس کے بعد آج تک میں نے پھر اس کلام کو نہیں پڑھا، اس لیے کہ جب میں نے ایک چیز اپنے بڑے کو دے دی تو پھر اب وہ میں استعمال نہیں کروں گا، وہ میں نہیں پڑھوں گا. یہ طریقہ ہے بزرگوں کا، یہ روش ہے، تہذیب ہے کہ اگر کسی بڑے کو کوئی چیز اچھی لگ رہی ہے، توجہ کرا رہا ہوں، اگر کسی بڑے کو کوئی چیز اچھی لگ رہی ہے اور اس کے حوالے ہو گئی ہے، وہ چیز اپنانا چاہتا ہے، تو پھر مجھے وہ چیز کہیں اور استعمال نہیں کرنی چاہیے. توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی. اگر اللہ کو لفظ رب اچھا لگتا ہے تو مجھے پھر یہ لفظ رب کہیں اور استعمال نہیں کرنا چاہیے. صلوات بھیجے ذرا محمد و آل محمد پر. اس سے اونچی صلوات ہدیہ کریں گے بابا ذرا. اس سے اونچی صلوات. اللہم صل علی محمد. توجہ ہے. لفظ رب اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے. بھائی تم نے توجہ کی؟ لفظ رب پروردگار عالم کو بہت اچھا لگتا ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، تمہارے رب نے جب کہا تھا. یہی لہجہ ایک اور جگہ پر ہے. وَقَضَى رَبُّكَ، تمہارے رب کا حتمی فیصلہ ہے. اللہ تعبدوا الا اياه، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنا. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک رکھنا. یہ تمہارے رب کا فیصلہ ہے. جوان مجلس میں بیٹھے ہوئے، خبردار آج مجلس امام حسین میں عہد کر کے جاؤ، اب تک جو پیار اماں اور ابا سے کرتے تھے، اب تک جو پیار اور محبت کا اظہار والدین کے ساتھ آپ کا تھا، اسے ایک قدم آگے آنا ہے. ایک قدم اور آگے آئیں گے، اور انہیں احساس ہونا چاہیے کہ یہ مجلس میں سے آ رہا ہے. بیٹا کیا ہوا، آج تم بڑے پیار سے بات کر رہے ہو، آج ہمارے کھانے کا خیال ہو رہا ہے، آج ہمارے پانی کا خیال ہو رہا ہے، آج دوائی بھی یاد آ گئی تمہیں ہماری. تو آپ کا جواب آنا چاہیے مجلس میں سے آ رہا ہوں. اور یقین جانیے اگر مجلس میں سے یہ پیغام لے کر جائیں گے تو مجلس کا رنگ ہی کچھ اور ہوتا چلا جائے گا. جی وَقَضَى رَبُّكَ، وہاں بھی رب کی صفت ہے. تم اپنے اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک رکھنا. آپ کی توجہات میرے ساتھ ہیں تو میرا دل کر رہا ہے کہ میں ایک جملہ اور کہہ دوں. یہ اللہ نے کس سے کہا ہے؟ وَقَضَى رَبُّكَ، اپنے نبی سے کہا ہے. مخاطب کی ضمیر ہے. اے میرے حبیب، تمہارے رب کا یہ حتمی فیصلہ ہے، مجھ سے بات نہیں کر رہا اللہ. نبی سے ڈائریکٹ مخاطب ہے. نبی نے اسے کیونکہ قرآن ہے تو نقل کیا ہے تاکہ مجھے پیغام ملے، تاکہ میرے لیے وہی دستور ہو جو پیغمبر کے لیے دستور ہے. اور قاعدہ بھی یہ ہے کہ شریعت کے اندر اور اخلاق کے اندر اور دستور آسمانی کے اندر نبی اور امت برابر ہوتے ہیں. یعنی اگر اللہ نماز کو واجب کر رہا ہے تو امت پر بھی واجب ہے، نبی پر بھی واجب ہے، مگر خبردار خناس دل میں نہ آئے. توجہ چاہ رہا ہوں. نماز نبی پر بھی واجب ہے، امت پر بھی واجب ہے، مگر اپنی نماز کو نبی کی نماز کے برابر مت سمجھنا. نبی گونا نماز پڑھے گا. اب یہ فارسی کا لفظ مجھے اس کے علاوہ اور کوئی لفظ اردو میں نہیں ملے گا. نبی گونا نماز پڑھے گا، امت گونا نماز پڑھے گی. میں اپنے حساب سے نماز پڑھوں گا، نبی اپنے حساب سے نماز پڑھیں گے. کتنا فرق ہے، مجھے بستر سے کھینچ کے مصلی پہ لا رہا ہے. نماز پڑھو، اقیموا الصلاۃ، بار بار مجھے حکم دے رہا ہے. امت کو اللہ حکم دے رہا ہے نماز پڑھو، بستروں سے اٹھا رہا ہے. لیکن قربان جائیے نبی پر، نبی سے کہہ رہا ہے مصلی چھوڑو، بستر پہ جاؤ. قم اللیل الا قلیلا. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. توجہ ہے.
یہ نبی سے مخاطب ہے نا اللہ. وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تمہارے رب کا یہ حتمی فیصلہ ہے. تمہارے رب کا یہ حتمی فیصلہ. کس سے بات کر رہا ہے؟ نبی سے. کیا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک. طریقہ بھی بتا رہا ہے. اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، اگر تمہاری زندگیوں میں ایک یا دونوں ان میں سے بوڑھے ہو جائیں، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، انہیں اف نہیں کہنا. وَلَا تَنْهَرْهُمَا، جھڑک کر بات کرنا نہیں کرنا. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اچھے اور دھیمے اور میٹھے اور پیارے لہجے میں بات کرنا. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، جب ان کے سامنے حاضری دینے لگو تو شانوں کو ایسے جھکانا جیسے نوکر کھڑا ہو، جیسے اپنے مولا کے سامنے نوکر آ جاتا ہے. اور پھر فرمایا کہ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، تم جتنی بھی محنت مشقت کر لو، خدمت کر لو، تم اپنے حساب سے کرو گے. تمہارا حساب بہت چھوٹا ہے، تمہاری توان بہت کمزور ہے، تمہاری طاقت بہت ہی ناکارہ ہے. تم کیا کرو گے والدین کی خدمت میں؟ کہاں تک جاؤ گے؟ حق ادا نہیں ہو پائے گا. لہذا فوراً مجھ سے کہو یا اللہ ان پر رحم کر، جیسے بچپنے میں انہوں نے میرے اوپر رحم کیا. میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، یہ بات اللہ نبی سے کر رہا ہے. نبی کے تو ماں باپ ہی نہیں ہیں. حضرت عبداللہ تو نبی کے آنے سے پہلے رحلت کر گئے. حضرت آمنہ نبی کے 6 مہینے کے ہیں کہ رحلت ہو گئی. توجہ ہے؟ نبی کے نہ باپ ہیں، والد گرامی ہیں، نہ نبی کی والدہ گرامی ہے، نہ حضرت عبداللہ ہیں، نہ حضرت آمنہ ہیں. پھر یہ اللہ حکم کس کے لیے دے رہا ہے؟ اللہ اکبر. وہ جو اللہ نے نبی کو حکم دیا ہے کہ خبردار انہیں اف مت کہنا، قول کریم میں بات کرنا، شانے جھکا کر دکھانا، یہ ساری باتیں ہمیں دکھائی دیں ابو طالب اور فاطمہ بنت اسد کے سامنے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. جناب فاطمہ بنت اسد کے ساتھ فرمایا علی تمہاری ماں نہیں مری ہے، میری ماں مر گئی. یہ جملے ہیں حضرت فاطمہ بنت اسد کی رحلت پر. علی تمہاری ماں کا انتقال نہیں ہوا ہے، میری ماں مر گئی ہے. اللہ اکبر. حضرت ابو طالب کے جنازے میں کیا کیفیت تھی؟ سر پر عمامہ نہیں تھا، ابا زمین پر نشان چھوڑ رہی تھی. سرکار اس انداز سے جنازے میں چل رہے تھے، آنکھوں میں آنسو تھے حضرت ابو طالب کی رحلت پر. اور وہی جملے جو قرآن نے کہیں، لقد ربیتنی صغیرا، اللہم ارحم، یا اللہ اس پہ رحم نازل فرما. حضرت ابو طالب کے لیے دعا کرتے جا رہے ہیں، یا اللہ ان پر رحم نازل فرما. لقد ربیتنی صغیرا، کیا کہا ہے وہاں؟ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. جو اللہ نے قرآن میں آیت نازل کی تھی اسی لہجے میں فرما رہے ہیں حضرت نبی مکرم حضرت ابو طالب کے لیے. یا اللہ انہوں نے بچپنے میں میری تربیت کی ہے، انہوں نے مجھے پالا ہے، انہوں نے مجھے جوان کیا ہے، یا اللہ ان پر رحم نازل فرما. تو کہتے ہیں کہ نبی مکرم نے نماز جنازہ پھر کیوں نہیں پڑھی؟ تو بھائی دروغ حافظہ نباشد، جھوٹے کا حافظہ کام نہیں کرتا. جو جھوٹا ہوتا ہے نا اس کا دماغ کام نہیں کرتا. توجہ چاروں عزیزان گرامی. کہتے ہیں کہ اگر حضرت ابو طالب بقول آپ کے اسلام سے متعلق، تو پھر حضرت ابو طالب کی نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھائی؟ تو بھائی اگر ایک نام تمہیں یاد رہ گیا تو ہم ایک اور نام بھی بتا دیتے ہیں. حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی بھی نماز جنازہ نہیں پڑھائی. سرکار نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی بھی نماز جنازہ نہیں پڑھائی. ایک نہ شد دو شد. اور خوش ہو گئے؟ خوش ہو گئے؟ عزیزان گرامی، تاریخ نہ پڑھنے والوں کا ہم ذمہ داری لیں گے؟ اسلام کی تاریخ اور شریعت کی تاریخ نہ جاننے والوں کی ذمہ داری تو ہماری نہیں ہے. تم کہہ رہے ہو کہ نہ حضرت ابو طالب کی نماز جنازہ پڑھائی، ہم کہہ رہے ہیں حضرت خدیجہ کی بھی نہیں پڑھائی. تو کیا نماز جنازہ نہ پڑھنے کی صورت میں نبی مکرم نے حضرت خدیجہ کی نماز جنازہ نہیں پڑھی تو کیا ام المومنین ہونے سے کم ہو گئیں؟ کیا ام المومنین ہونے سے کم ہو گئیں حضرت خدیجہ؟ حضرت خدیجہ اور حضرت ابو طالب کی نماز جنازہ نبی نے نہیں پڑھائی. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی رحلت ہو رہی ہے مکے میں اور نماز جنازہ واجب ہو رہی ہے مدینے میں. صلوات بھیجے ذرا محمد و آل محمد پر.
تو یہ دو ہی نہیں ہیں، 10 اور نام بھی آ جائیں گے جن کی مکے میں رحلت ہوئی ہے، جن کی نماز جنازہ سرکار نے نہیں پڑھائی۔ نماز جنازہ تو ابھی واجب ہی نہیں ہوئی ہے، ابھی نازل ہی نہیں ہوئی ہے، تشریع نہیں ہوئی ہے۔ پھر کیا ہوتا تھا اس وقت میں اگر کوئی مسلمان چلا جائے؟ اس وقت میں کیا ہوتا تھا اگر کوئی مسلمان چلا جائے؟ اس وقت میں دعا ہوتی تھی جو نبی فرما رہے ہیں، اللہم ارحم لقد ربیتنی صغیرا، یا اللہ ابو طالب پر رحم نازل فرما، انہوں نے بچپن میں میری تربیت کی ہے۔ یہی نماز جنازہ تھی۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ توجہ کر رہے ہیں؟ بڑی واضح طور پر پروردگار عالم نے اس خانوادے کو عظمت عطا کی ہے۔ لفظ رب اسے اچھا لگتا ہے۔ اور عزیزان گرامی، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، جب تمہارے رب نے کہا، قول جو ہے نا، قول، تھک تو نہیں رہے؟ لفظ قول جو ہے، لفظ قول، اس کی 3 قسمیں ہیں۔ بعض اوقات قول بے صورت لفظ ہوتا ہے، بعض اوقات قول بے صورت فعل ہوتا ہے، بعض اوقات قول بے صورت سکوت ہوتا ہے۔ خاموشی بھی کہتے ہیں نا رضایت، بعض اوقات خاموشی بھی قول ہوتی ہے، بعض اوقات فعل بھی قول ہوتا ہے، اور بعض اوقات لفظ بھی قول ہوتا ہے۔ پروردگار عالم کے یہ تینوں قسمیں قول کی ہمیں نبی کے ہاں بھی، اللہ کے ہاں بھی کلام میں، اور نبی مکرم کے ہاں بھی، مولا علی کے ہاں بھی دکھائی دے رہی ہیں۔ میں صرف ایک جملہ کہہ دیتا ہوں تاکہ میرے بچوں پر بات روشن ہو جائے۔ علی 25 سال جو خاموش رہے وہ بھی قول تھا، وہ بھی قول تھا۔ اور میرے مولا نے جو خطبے دیے ہیں نہج البلاغہ میں موجود ہیں، وہ بھی قول ہے۔ اور علی نے جو اقدامات کیے ہیں وہ بھی قول ہیں۔ تو قول یعنی بیان، بیان کی یہ قسمیں ہیں۔ اور بیان کی، تھک تو نہیں رہے؟ بیان کی ضد ہے ابہام۔ جی، بیان کی ضد ابہام۔ جہاں پر ابہام پایا جائے وہاں بیان نہیں ہے، اور جہاں پر بیان پایا جائے وہاں ابہام نہیں ہے۔ اور اگر کسی کا بیان ہی ابہام ہو، تقریر کر کے چلے گئے، الجھنے پھیلا گئے، ابہام پھیلا گئے، تو خطیب کی کتنی بڑی ذمہ داری بنتی ہے؟ تقریر کرو مگر ابہام نہ آنے پائے، کوئی الجھنے نہ آنے پائے۔ الجھنے سلجھانے آئے ہو یا الجھنے بڑھانے آئے ہو؟ جی، لہٰذا ابہام، بعض لوگوں کے خطاب میں ابہام ہے، بعض لوگوں کی تقریر میں ابہام ہے، بعض لوگوں کی تحریر میں ابہام ہے، بعض لوگوں کے اقدامات سمجھ میں نہیں آتے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ بہت سے لیڈر ہوتے ہیں سیاسی مذہبی جن کے اقدامات میں ابہام ہوتا ہے، اور ابہام یعنی الجھن۔ جانور کو بہیمہ کیوں کہتے ہیں؟ بہیمہ، عربی میں بہیمہ کہتے ہیں جانور کو، اس لیے کہ اس کی زندگی میں ابہام ہوتا ہے۔ 2 دن تک کنویں کے گرد گھومتا رہے گا، سمجھے گا میں نے کئی میل سفر کر لیا۔ جی، جہاں رخ ہوا وہاں چل دیا، جو چیز چاہا کھا لی، جس کی دکان پہ چاہا رک کر دال کے اوپر منہ مار لیا۔ جس کی زندگی میں ابہام ہو وہ انسان نہیں ہو سکتا۔ توجہ نہیں کر رہا ہے؟ جس کی زندگی میں ابہام، یا علی، جس کی زندگی میں ابہام ہو وہ انسان نہیں ہے۔ بیان ہونا چاہیے، زندگی میں وضاحت ہونی چاہیے، موقف روشن ہونا چاہیے۔ چھپ کر مت رہو، ڈر کر مت رہو، اپنی زندگی کے اندر بیان لے کر آؤ، وضاحت لے کر آؤ، روشنی لے کر آؤ۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، ذرا محسوس کیجئے گا، پروردگار عالم نے قرآن کو بھی بیان کہا ہے۔ ھذا بیان للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے بیان ہے۔ اور قرآن مجید نے اپنے آپ کو بیان کہا ہے، مولا علی اپنے آپ کو بیان کر رہے ہیں، فرماتے ہیں انا من ربی علی بینۃ من ربی، میں اپنے رب کی طرف سے ایک مکمل بیان ہوں۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟
یعنی جس کی زندگی میں کوئی ابہام نہ ہو، جس کی زندگی میں روشنی پائی جاتی ہو، اس کا ایک جملہ ہوگا اور روشنی پھیلا دے گا، اس کا ایک فقرہ ہوگا اور روشنی پھیلا دے گا، اس کا وجود مکمل روشنی۔ بھائی صرف نور یہ نہیں ہے کہ آپ کی خلقت نورانی ہے، آپ کا لفظ نور ہے، آپ کا لمحہ نور ہے۔ اور یہ میں زور بیانی میں نہیں کہہ رہا، میرے 10ویں امام زیارت جامعہ میں کہہ رہے ہیں، کلامکم نور، صرف آپ ہی نور نہیں ہیں، وہ جو الفاظ آپ کے منہ سے نکلتے ہیں وہ بھی نور ہیں۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ بیان، ابہام، تو کیا بات ہو رہی تھی؟ بات یہ ہو رہی ہے کہ قول پروردگار عالم کہہ رہا ہے، وَإِذْ قَالَ، تمہارے رب نے جب کہا، تو یہ قول کہاں، کون سا قول ہے جی؟ ابھی تو نبی مکرم کی خلقت ہو چکی ہے، حضرت آدم کی خلقت ہو رہی ہے۔ یہ قول کس معنی میں تھا؟ یہ عربی کے قول تھے، عبرانی کے الفاظ تھے؟ نہیں بھائی، اس الجھن سے دور نکلو، باہر نکلو۔ وہ جو قول پروردگار عالم کہہ رہا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، جو گفتگو فرشتوں میں اور اللہ میں ہو رہی ہے، وہ عربی میں ہو رہی تھی، وہ عبرانی میں ہو رہی تھی۔ اسی لیے میں نے کہا ہے قول کی 3 قسمیں، الفاظ کی صورت میں بھی قول ہے، فعل کی صورت میں بھی قول ہے، سکوت کی صورت میں بھی قول ہے۔ اب یہ کون سی قسم تھی قول کی جو فرشتوں میں اور اللہ میں گفتگو ہے؟ توجہ کر لیا آپ نے؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، تمہارے رب نے جب ملائکہ سے کہا، کیا کہا؟ للملائکہ، کس سے کہا؟ ملائکہ سے، سارے ملائکہ سے کہا۔ یہ لگ تو ایسا رہا ہے جیسے سارے ملائکہ سے کہا ہے، لیکن ملائکہ کے بارے میں کون بتائے گا؟ کون بتائے گا کہ سب سے کہا؟ کیونکہ ایک قسم ملائکہ کی تو وہ ہے جو فنا فی ذات اللہ ہے، مبہوت فی ذات اللہ۔ ملائکہ کی 6 قسمیں بیان ہوئی ہیں، توجہ۔ اور جناب فخر الدین رازی فرماتے ہیں، اللہ اکبر، تفسیر کبیر میں، برادران اہل سنت کے معروف مفسر اور عالم دین، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ اور نبی کے کلام کے بعد فرشتوں کے بارے میں سب سے اچھا کلام علی کا ہے۔ اسی پہلے خطبے میں، نہج البلاغہ کے پہلے خطبے میں مولا نے فرشتوں کے بارے میں جو گفتگو کی ہے وہ علی کو سجتی ہے۔ فرشتوں کے بارے میں جو مولا نے پہلے خطبے میں گفتگو فرمائی ہے وہ علی کے علاوہ کسی کو سجتی نہیں ہے۔ ابھی پچھلے دنوں نہج البلاغہ کے بعض اقوال نکال کر ایک ٹیلی ویژن پر، ایک نجی ٹی وی پر، ایک تاریخ اسلام کی شخصیت سے منسوب کر کے اسے چلائے گئے۔ محرم میں ہوا یہ، 2 3 محرم کو ایک اسلام کی تاریخ کی شخصیتوں میں سے ایک شخصیت سے منسوب کر کے مولا کے اقوال جو نہج البلاغہ میں موجود ہیں۔ جی یہ نہیں پڑھتے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بھی نہیں پڑھتے، ہمیں تو پتہ ہے نا یہ قول کس کا ہے۔ تو بڑا شور مچا، نہیں معلوم آپ تک یہ بات پہنچی نہیں پہنچی۔ کراچی میں تو بعض خطیبوں نے بھی اور بعض لوگوں نے اس کے اوپر احتجاج کیا۔ مجھے بھی ایک صاحب نے پرچی دی کہ صاحب ایسا ہوا ہے، آپ کچھ کہیے۔ میں نے کہا مجھے کہنے کی ضرورت نہیں، قول تو پھر بھی مولا کا ہی ہے، اسے عام ہونا چاہیے، اسے پھیلنا چاہیے۔ اب کسی کے پاس اگر کہنے کو کچھ نہیں ہے اور وہ میرے مولا کے قول کو کہہ رہا ہے میرا قول ہے، تو اس میں بھائی قول تو علی کا ہی آگے جا رہا ہے۔ کیا ضرورت ہے الجھنے کی کہ صاحب یہ غلط ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے؟ کسی کے ایسا کرنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ نہج البلاغہ کے بولنے والے کا نام بدلے گا نہیں۔ کیا ضرورت آ رہی ہے گھبرانے کی؟ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ کیوں دلیل دے رہا ہوں کیوں نہیں بدلے گا؟ مولا کے کلام پر کسی کا بھی نام لگا دیا جائے کچھ نہیں ہوگا، کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں نہیں بدلے گا؟ لہجہ بتائے گا کہ کس کا قول ہے۔ ارے بھائی یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو، یہ تمہارے الفاظ نہیں ہیں۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ امام عسکری کے زمانے میں ایک شخص نے قرآن کے خلاف ایک کتاب لکھی، تناقض القرآن کے نام سے۔
قرآن میں تناقض ہے، تھک تو نہیں رہے؟ قرآن میں تناقض ہے. یہ کتاب لکھی اور ایک آیت دوسری آیت سے ٹکرائی ہوئی دکھائی. وہ ساری آیتیں ایک جگہ پر کیں کہ جو آیت دوسری آیت سے انہیں لگ رہی ہے کہ ٹکرا رہی ہے، اور اس رسالے کا نام رکھ دیا تناقض القرآن، قرآن کا تناقض. اور وہ لا کر پیش کر دی گئی. قرآن تو کہہ رہا ہے کہ اگر لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا کلام ہوتا تو اس میں اختلاف ہوتا. قرآن نے پرانا دعویٰ کیا، انہوں نے کہا صاحب اختلاف ہے. انہوں نے کہا قرآن نے یہ کہا ہے، قرآن میں اختلاف ہے. اور قرآن کا اختلاف دکھا کر انہوں نے رسالہ دے دیا. مسلمانوں کی ہوا نکلنے لگی، معاف کیجیے گا، مسلمانوں کے حوصلے پست ہونے لگے، مسلمان گھبرانے لگے کہ ہمارا تو دین لپٹ رہا ہے، ہمارا تو دین جو ہے وہ ہمارے ہاتھ سے جا رہا ہے، ہم کیا کریں گے اگر یہ ثابت ہو گیا کہ قرآن میں تضاد ہے، تناقض ہے. جتنے بھی وظیفہ خار ملا تھے دربار میں بلا لیا گیا انہیں کہ اب تمہارا کام آتا ہے، اتنے عرصے سے کھا رہے ہو. یعنی مولا سے مراد میری مولا اللہ، اللہ اصل مولا ہے نا. اللہ مولاکم سب سے پہلے قرآن کی آیت ہے. اللہ تمہارا مولا ہے، رسول تمہارے مولا ہیں، اور مومنین میں سے خالصین تمہارے مولا ہیں. اب یہ موضوع نہیں ہے، کہیں اور بیان کروں گا کہ قرآن میں لفظ مولا مولا علی کے لیے بھی ہے. جی بعض لوگ کہتے ہیں مولا تو صرف اللہ ہے، تو اللہ بھی مولا ہے، رسول بھی مولا ہے، اور مخلص اللہ کے بندے بھی مولا ہیں. جی یہ قرآن کی آیت ہے. صلوات بھیج دیں ذرا محمد و آل محمد پر. توجہ میری طرف ہے. تو یہ اللہ کا کام ہے کہ اللہ اپنے دین کی حفاظت کے لیے کوئی نہ کوئی انتظام ضرور رکھتا ہے. تو اسی دربار کے اندر بظاہر ایک کام کرنے والا، ایک خدمت کرنے والا مولائی تھا. تو قریب آ کے کہنے لگا کہ آپ سے جواب اگر نہیں بن پا رہا تو حاکم کے زندان میں شیعوں کے 11ویں امام ہیں. ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم قرآن کے محافظ ہیں. شیعوں کے اماموں کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ قرآن کے محافظ ہیں. وہ ثقلین میں سے ایک ثقل ہیں. نبی 2 چیزیں چھوڑ کر گئے ہیں. صلوات بھیجیں ذرا محمد و آل محمد پر. اللہم صل علی محمد و آل محمد. وہ 2 ثقلوں میں، 2 وزنی چیزوں میں ایک وزن خود وہ ہیں. اور اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، یہ ایک دوسرے کے مکمل اور ایک دوسرے کے متمم ہیں، اور یہ ایک دوسرے کے لیے محافظ ہیں. تو شیعوں کے 11ویں امام حاکم کے قید خانے میں، ان سے جا کے پوچھ لو، مشکل پڑی ہے. یہ پرانا دستور ہے، جب مشکل پڑتی ہے تو کہاں جاتے ہیں؟ مشکل پڑتی ہے تو مشکل کشا کے دروازے پر آتے ہیں. تو ایک مرتبہ پہنچے، امام کے پاس بھیج دیا ایک بندے کو رسالہ لے کر. امام یازدہم کی خدمت میں پہنچا، کہنے لگا حضور یہ قرآن کے خلاف ایک کتاب لکھی گئی ہے. ابو اسحاق کندی ہے، تاریخ نے لکھا، فلسفی تھا. میں تو ایسے لوگوں کو فلسفی نہیں کہتا، بلکہ میں نفسیاتی کہتا ہوں. بعض لوگ نفسیاتی بیمار ہوتے ہیں، اپنے آپ کو فلسفی بول رہے ہوتے ہیں. ان میں سے ایک نام یہ ہے ابو اسحاق کندی، کہ جو اپنے آپ کو فلسفی بولتا تھا اور قرآن کے خلاف رسالہ لکھ دیا اس نے. امام نے اسے دیکھا، چند صفحے پلٹے، حضرت نے فرمایا کہ اس پوری کتاب کا ایک جملہ جواب ہے. اللہ اکبر. اس پوری کتاب کا ایک جملے میں جواب ہے. سنو، تمہیں جانا ہوگا ابو اسحاق کندی کے پاس اور اسے کہنا ہوگا کہ میں آپ کا شاگرد بننا چاہتا ہوں. جب اس کے شاگرد بن جاؤ، کچھ عرصے کے بعد اس سے یہ جملہ کہہ دینا، اور اگر اس جملے کو سننے کے بعد وہ اپنی کتاب کو کہیں دبا کے نہ رکھ دے اور اپنی قلم کو نہ توڑے تو میں محافظ نہیں ہوں. صلوات بھیجیں امام عسکری کی ذات پر. یہ گیا جا کر ابو اسحاق کندی سے کہا کہ حضور میں آپ کا شاگرد بننا چاہتا ہوں. انہوں نے شاگردی میں قبول کر لیا. کچھ مدت کے بعد وقت وہ آیا کہ اب یہ اتنے متکلف ہو گئے کہ استاد سے کوئی بات کر سکیں. چند دنوں میں ہی استاد سے کہا، استاد آپ نے بڑا مشہور اور معروف ایک رسالہ لکھا ہے، اس کے بارے میں اب تک جواب نہیں آیا، مگر میرے ذہن میں خیال ہے وہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. اور وہ یہ کہ کیا عربی زبان اتنی وسیع ہے کہ ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں، ایک ہی لفظ کے
کئی معنی ہوتے ہیں۔ استاد کہنے لیں ہاں ایسا ہی ہے، عربی اتنی وسیع زبان ہے کہ لفظ ایک ہوتا ہے اس کے معنی مختلف ہوتے ہیں۔ کہ جب ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں تو کیا معلوم کہ جو آپ نے معنی مراد لے کر تناقض ظاہر کیا ہے، توجہ کر لیا آپ نے، جو آپ نے معنی لیا اور تناقض دکھایا کہ قرآن کی آیت کا قرآن سے یہ تناقض ہے، ممکن ہے اللہ کے نزدیک وہ معنی مراد نہ ہو۔ ہاتھ میں پین تھا، اسے توڑتے ہوئے کہنے لگا بتا یہ جملہ کس نے سکھایا ہے؟ کہنے لگا میرا اپنا جملہ ہے، کہنے لگا میرا اپنا جملہ ہے، کہنے لگا یہ جملہ بتاتا ہے تیرا جملہ نہیں ہے، یہ اسی کا جملہ ہے جس نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ یا رسول اللہ، اس نے کہا استاد سچ کہتے ہو، یہ میرا جملہ نہیں ہے، یہ محافظ قرآن کا جملہ ہے، یہ شیعوں کے 11ویں امام کا جملہ ہے۔ بس عزیزو کل بات آگے بڑھے گی، مجلس اپنے کمال پر ہے اور اس کو کامل تر کر دیجئے ذکر مصائب سے۔ پروردگار عالم کا ہم پر احسان ہے کہ اس نے ہمیں قرآن ناطق اور قرآن صامت سے وابستہ کیا ہے۔ یہ ایام مصیبت جناب زینب ہے، میری بیوی اس وقت مصیبت میں مبتلا ہے، بڑا سخت امتحان ہے زینب کا، عباس امتحان دے چکے، علی اکبر امتحان دے چکے، حتیٰ حسین ابن علی امتحان دے چکے، بڑا سخت امتحان چل رہا ہے جناب زینب کا۔ زینب اور بغیر چادر کے بڑا سخت مرحلہ ہے۔ جب امام حسین زخموں سے چور گھوڑے سے نیچے آئے، امام سے گھوڑے پر بیٹھا نہیں جا رہا تھا، گھوڑے سے کہا، ذوالجناح سے کہا مجھے نیچے اتار دے، اور ذوالجناح نے اپنے گھٹنے ٹیکے، امام زمین کی طرف آئے، اگرچہ بہت دیر لگی حسین کو زمین تک آنے میں، تیروں پر معلق رہتا تھا بدن۔ میں نے مقتل میں ایک جملہ پڑھا، جب حسین زمین پر آئے تو جس طرف بدن زمین پر لگتا تھا زخم اذیت کرتے تھے، امام پہلو بدلتے تھے پھر تکلیف ہوتی تھی، امام پھر پہلو بدلتے تھے پھر تکلیف ہوتی تھی، اتنے زخم حسین کے بدن پر تھے۔ امام نے اپنی پیشانی کو خاک پر رکھ دیا اور اللہ کا سجدہ کرتے رہے، اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ عزادارو رونے آئے ہیں، امام کو کس چیز نے گھوڑے سے نیچے لے کر آئے؟ کیا چیز تھی جس سے امام گھوڑے سے زمین پر آئے؟ ایک تیر سے شعبہ تیر جس میں 3 پھل تھے، وہ میرے مولا کے سینے پہ آ کے لگا تھا اور وہ سینے سے پار ہو کر کمر سے نکل رہا تھا۔ تب امام نے فرمایا تھا ذوالجناح سے اب مجھ سے بیٹھا نہیں جا رہا، اور میرے مولا زمین پر آ گئے تھے، سجدے میں سر ہیں، حسین سجدہ کر رہے ہیں، بدن سے مسلسل خون نکل رہا ہے۔ اس کیفیت میں پسر سعد نے آواز دی کہ حسین کے سر کو قلم کرو، شمر خنجر لے کر آگے بڑھا۔ تو بہت سارے لوگ تھے جو ظالم ضرور تھے، مگر انہیں یہ تھا کہ کسی طرح حسین ابن علی کا جو نمک بھی کھایا ہے، کریم گھرانہ تھا، بہت سارے لوگ ان میں وہ تھے جنہوں نے امام کا نمک کھایا ہوا تھا، امام کا نمک کھایا ہوا تھا۔ ایک نے آواز دے کر کہا حسین کے بہت خون نکل رہا ہے، کچھ دیر رک جاؤ۔ تکلف کر کے نہیں روئے عزادارو۔ ایک نے ظالم نے سپاہی نے آواز دے کر کہا کچھ دیر رک جاؤ۔
بہت خون نکل رہا ہے حسین کا، کچھ دیر کے بعد روح پرواز کر جائے گی۔ اس کیفیت میں روح پرواز کر جاتی ہے، حسین کے اوپر تلوار نہیں چلاؤ۔ تو شمر رکا، مگر فوراً آواز آئی کہ ہمیں کیسے معلوم ہو کہ ابھی حسین میں روح ہے یا روح نکل گئی؟ تو ایک ظالم نے جملہ کہا کہ اگر حسین میں ابھی روح ہوئی تو حسین اٹھ کے بیٹھ جائیں گے، میں ایک جملہ کہوں گا حسین اٹھ کے بیٹھ جائیں گے۔ میں اس ظالم سے کہوں گا کیا کہنا چاہتا ہے جو حسین کو تکلیف ہوگی، اور میرے مولا اتنی تکلیف کے بعد اٹھ کر بیٹھیں گے؟ کہنے لگا ابھی میں ایک جملہ کہوں گا، اگر حسین نے سن لیا تو اٹھ کے بیٹھیں گے۔ اور وہ جملہ یہ تھا کہ حسین سجدہ کر رہے ہیں، سپاہیوں نے زینب کے خیمے پہ حملہ کر دیا۔ بس جیسے ہی اس نے یہ جملہ کہا، امام نے کوہنیوں پر زور دیا، ہاتھ سے سہارا لیا، اٹھ کے بیٹھ گئے اور اپنا ہاتھ بلند کر کے کہنے لگے ابھی میں زندہ ہوں۔ میرے مولا کو زینب کے پردے کا بڑا خیال تھا، اپنی بہن کے حجاب کا بڑا خیال تھا زینب سے۔ جب نیزہ بردار آئے ہیں خیموں کو لوٹنے کے لیے، خیموں سے تبرکات لوٹ لیے گئے، سامان لوٹ لیا گیا، خیموں کو آگ لگا دی گئی، بیویاں خیموں سے باہر آ گئیں۔ جناب فاطمہ کبریٰ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا ایک ظالم نیزہ لے کے میرے قریب آ رہا تھا، میں نے اپنی حفاظت میں بہت تیز قدم اٹھائے کہ کسی طرح اپنے آپ کو کہیں لے جاؤں، یہ مجھ اس سے بچ جاؤں۔ بی بی فرماتی ہے میرے سر پر ایک نیزے کی انی آ کر لگی، میں زمین پر گری، بے ہوش ہو گئی۔ کچھ دیر کے بعد جب میں مجھے ہوش آیا تو میں نے کیا دیکھا کہ میرے سرہانے پھوپھی زینب بیٹھی ہیں۔ تو میں نے اپنے سر پر ہاتھ رکھا تو چادر نہیں تھی، وہ ظالم جو نیزہ لے کر آیا تھا وہ چادر لے گیا۔ تو بی بی کہتی ہے میں نے پھوپھی سے فوراً کہا پھوپھی میرے سر پہ چادر نہیں ہے، تو زینب نے کہا تیری پھوپھی کے سر پہ بھی چادر نہیں ہے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ یا اللہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما، ان رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہماری عاقبت بخیر فرما، اس شہر پر اس ملک پر رحمت نازل فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، قلب مبارک حضرت کو ہم سے راضی فرما۔ تمام مومنین کی حاجات جو یہاں لے کر آئے ہیں، جن کے اولاد نہیں ہیں، اولاد صالح، اولاد نرینہ، ان سب کو یا اللہ اولاد عطا فرما۔ ہمارے بھائی کا بھی نام ہے، ان کو بھی اولاد صالح نرینہ عطا فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ لاتون ولا یغدی حقہ المجتہدون، الذی لیس لصفتہ خط محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته، الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد، سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین معانی ابا القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین من یوم عداوتهم الى قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال الحکیم فی قرآن الکریم
بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَمَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ صلوات سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت کریمہ اللہ اپنے نبی سے مخاطب ہے اور ایک پرانا قصہ دہرا رہا ہے، پرانی داستان جس کی تاریخ کا بھی ہمیں علم نہیں، اللہ قرآن میں اسے دہرا رہا ہے، اور قرآن کا 1/3 حصہ پرانی داستانوں پر مشتمل ہے۔ قرآن کا 1/3 حصہ پرانی قدیمی تاریخی داستانوں پر مشتمل ہے۔ اب وہ داستانیں کسی کی تعریف میں ہیں تو کسی کی مذمت میں ہیں، اور یہ قرآن کا پرانا دستور ہے کہ وہ تاریخ کو یاد دلاتا ہے۔ اب عزیزان گرامی، تاریخ کو یاد کرنا اور اسے دہرانا یہ قرآنی روش ہے، قرآنی طریقہ اور اسلوب ہے، تو خبردار اگر کسی کو کسی تاریخ سے دکھ پہنچتا ہو تو وہ ہم پر اعتراض نہ کرے بلکہ قرآن کی روش پر اعتراض کرے۔ یہ پرانا قرآن کا دستور ہے، وہ بہت سارے ایسے واقعات کو دہراتا ہے جن میں بہت سوں کو یقیناً برا لگے گا۔ بھئی ایک بڑی تعداد میں واقعات ہیں جو مسیحی برادران کو برے لگ سکتے ہیں، ایک واقعات اس طرح سے بھی ہیں جو یہودیوں کو برا لگ سکتا ہے، اور بتوں کے توڑنے کی داستان تو ہندوؤں کو بری لگ سکتی ہے۔ لہٰذا اگر قرآن مجید میں آنے والی داستانوں کو ہم نے کسی کے دل کے مطابق پڑھنا چھوڑا کہ فلاں کا دل خراب ہوتا ہے، فلاں کا مزاج بگڑ جاتا ہے، فلاں کو برا لگتا ہے کہ آپ نے فلاں تاریخی داستان دہرا دی، تو پھر ہم قرآن سے ہاتھ اٹھائیں یا کسی کی طبیعت خاطر پر گزرنے والی گرانی کا خیال کریں۔ ایک صلوات بھیجیں ذرا محمد علیہ وسلم۔ توجہ ہے حضرات کے؟ لہذا قرآن اب بعض جگہ تو بہت ہی واضح طور پر نام لے کر تاریخ کو دہراتا ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب اور اس کی زوجہ کے ہاتھ ٹوٹنے کا قصہ تو قرآن مجید میں ہے، اور پھر ایک طویل داستانیں ہیں، اور یہ ان داستانوں میں سے ایک داستان ہے کہ جسے قرآن نے دہرایا ہے۔ تو میں اپنے محترم سننے والوں کو، خاص طور پر نوجوانوں کو یہی کہوں گا کہ اگر کسی کو برا لگتا ہے تو اس کو جا کے سمجھائیے کہ وہ اپنی طبیعت کے اندر تبدیلی لے کر آئے۔ ہم قرآن کی روش کو اور قرآن کے طریقے کو نہیں بدلیں گے، یہ اللہ کا نظام ہے، یہ اللہ کا انداز ہدایت ہے کہ وہ لوگوں کو اسی انداز سے ہدایت دینا چاہتا ہے۔ ان واقعات میں سے ایک واقعہ حضرت آدم کے خلیفہ بننے کا واقعہ ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، تمہارے رب نے جب کہا، اے میرے حبیب تمہارے تو مشاہدے میں ہے، تمہیں تو یاد ہوگا، تم تو اس وقت موجود تھے جب ہم آدم کو، صلوات بھیجنے ذرا محمد والے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اے میرے حبیب تمہارے تو مشاہدے میں ہے کہ جب تمہارے رب نے للملائکۃ، ملائکہ سے کہا تھا، کیا سب ملائکہ سے کہا تھا؟ کیا سارے ملائکہ وہاں موجود تھے؟ یہ ملائکہ کی جو عمومیت ذکر ہو رہی ہے، ہر ملائکہ وہاں موجود تھے، اس لیے کہ ملائکہ کی قسمیں ہیں، اور میں نے کل ایک جملہ کہا تھا، اسے اور بہتر کر رہا ہوں
کہ جناب فخر الدین رازی اہل سنت کے بہترین مفسر قرآن لکھتے ہیں کہ بعد از خدا و رسول ملائکہ کے بارے میں سب سے اچھی گفتگو علی بن ابی طالب کی ہے، سب سے اچھے انداز سے، یا علی، سب سے اچھی تعریف، سب سے اچھی گفتگو فرشتوں کے بارے میں بعد از خدا اور بعد از رسول اگر کسی کی ہے تو وہ علی کی ہے۔ پہلا خطبہ نہج البلاغہ کا، نہج البلاغہ کے پہلے خطبے میں میرے مولا علی نے فرشتوں کی خلقت کے بارے میں بتایا ہے کہ اللہ نے فرشتے بنائے کیسے ہیں اور کسے کس کیفیت میں رکھا ہے۔ کوئی قیام کی حالت میں ہے، فرشتوں کے حالتوں کا ذکر کیا ہے مولا علی نے نہج البلاغہ میں، اور آسمان کی خلقت کا ذکر بھی کیا ہے کہ آسمان بنے کیسے ہیں۔ فرمانے لگے پروردگار عالم نے سب سے پہلے پانی کو خلق کیا، اور پانی کو خلق کرنے کے بعد اللہ نے پھر ہوا کو خلق کیا، اور ہوا کو خلق کرنے کے بعد ہوا کو حکم دیا کہ تلاطم پانی میں ایجاد کرے۔ جب ہوا یہاں کی وہاں اور وہاں کی یہاں ٹکرائے گی تو پانی میں تلاطم ایجاد ہوگا، پانی میں تلاطم اور بھنور آئے گا، اور پانی میں جو ہے وہ جس کو کہہ لیجئے کیا موجیں ایجاد ہوں گی جی، اور موجوں میں آپس میں ٹکراؤ ایجاد ہوگا۔ اللہ نے ہوا کو حکم دیا کہ وہ پانی میں تلاطم کو ایجاد کرے۔ جب پانی میں تلاطم ایجاد ہونے لگا تو جھاگ بننے لگے۔ پھر اللہ نے ہوا کو حکم دیا کہ ان جھاگوں کو فضا میں اوپر لے کر جائے۔ ہوا ان جھاگوں کو فضا میں اوپر لے جانے لگی تو جس مطلوب منزل پر وہ جھاگ پانی کے پہنچ جاتے تھے اللہ کہتا تھا انہیں یہاں روک دو، وہی آسمان بن جاتا تھا۔ جی اور میرے سامنے صاحبان علم و دقت بیٹھے ہوئے ہیں، اور ڈاکٹر حضرات بھی بیٹھے ہیں، اور انشاءاللہ مستقبل کے بیوروکریسی کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ توجہ ہے حضرات کی؟ ایک صلوات بھیجنا محمد علیہ۔ اور مستقبل کا پاکستان بیٹھا ہوا ہے، صاحبان دقت لوگ بیٹھے ہیں، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ آج کی جدید سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ آسمان بنے کیسے ہیں۔ جو آج کی جدید سائنس نے کہا ہے علی نے 1400 سال پہلے کہہ دیا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ میرے مولا نے بہت پہلے بتا دیا کہ آسمان بنے کیسے ہیں۔ اب سمجھ میں آتا ہے مولا علی کا وہ جملہ کہ میں زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کے رستے جاتا ہوں۔ توجہ ہے؟ مولا کائنات، یہ میں نہیں کہہ رہا، فخر الدین رازی کہہ رہے ہیں، برادران اہل سنت کے عالم ہیں، وہ فرشتوں کی گفتگو اور تحریر لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ علی سے بہتر فرشتوں کے بارے میں کسی نے کوئی بیان نہیں دیا۔ فرشتوں کے بارے میں، آسمانوں کے بارے میں، چیونٹی کے بارے میں، چمگادڑ کے بارے میں پورا خطبہ، مور کے بارے میں پورا خطبہ۔ میرے مولا چیونٹی کی چال بتا رہے ہیں کیسے چلتی ہے۔ میرے مولا نہج البلاغہ میں چیونٹی کی زندگی کا پورا حال بیان کر رہے ہیں۔ میرے مولا بدن انسانی پر غور کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں یہ ہڈیوں سے سنتا ہے۔ ENT اسپیشلسٹ اگر غور سے سنیں تو مولا نے 1400 سال پہلے کہا تھا یسمعُ بعظم، نہج البلاغہ میں جملہ ہے مولا کا۔ تھک تو نہیں رہے؟ ابھی میں ملائکہ کے اوپر، میں نے کل کہا تھا کہ ہمیں 1-2 دن الفاظ پہ غور کرنا ہے۔ وَإِذْ قَالَ لِلْمَلَائِكَةِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، بات یہاں پر پہنچی ہے، تمہارے رب نے جب ملائکہ سے کہا۔ مولا بتا رہے ہیں ملائکہ کے بارے میں، مولا بتا رہے ہیں آسمانوں کے بارے میں، اور پھر ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں اعجب لہذا الانسان، مجھے اس انسان کی خلقت پہ تعجب ہے کہ اللہ نے کیا شاہکار بنایا ہے۔ یتکلم بالاحمن، یہ گوشت کے لوتھڑے سے بولتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ گوشت کا لوتھڑا دائیں بائیں لگتا ہے تو لغت ایجاد ہو جاتی ہے۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ یہ گوشت کا لوتھڑا بھائی لغت بعد میں بنی ہے، انسان پہلے بولا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، اردو کی لغت اٹھا لیں، انگریزی کی لغت اٹھا لیں، اپنی زبان کی لغت اٹھا لیں، ہر لغت کا یہی نظام ہے، پہلے بولا گیا ہے پھر لغت بنی ہے۔
یہ کیا نظام ہے پروردگار عالم کا کہ وہ ایک گوشت کے لوتھڑے سے انسان کو بولنے کی طاقت عطا کرتا ہے۔ مولا فرما رہے ہیں یہ پہلے بولتا ہے پھر ادب بنتا ہے، یہ پہلے بولتا ہے پھر لغت بنتی ہے، یہ پہلے بولتا ہے پھر کتابیں بنتی ہیں۔ اور یہ بولتا کیسے ہے؟ تم نے الفاظ پر تو غور کر لیا کہ اس نے یہ بولا، یہ غور نہیں کیا کہ بولا کیسے۔ فرما رہے ہیں یتکلم بلحم، یہ گوشت کے لوتھڑے سے بولتا ہے، وَيَتَنَفَّسُ بِخَرْمٍ، اور یہ سوراخوں سے سونگھتا ہے، یہ سوراخوں سے سونگھتا ہے، وَيَنظُرُ بِشَحْمٍ، اور چربی سے دیکھتا ہے۔ ڈاکٹر حضرات مجھے نظر آ رہے ہیں، یہ جو ہماری آنکھ ہے اس میں چربی بھی ہے سفید، اور بیچ میں ایک سم کی بال کی طرح ایک کالا ڈاٹ سے بھی تھوڑا بڑا، پھر اس کے بیچ میں ایک ڈاٹ ہے۔ یہ ہماری آنکھ چربی کے بالکل بیچ میں ایک سم کسی بال ہے، اور اس کے اندر بھی ایک ڈاٹ ہے۔ تو ہم اس ڈاٹ سے نہیں دیکھ رہے، بالکل اسی ڈاٹ کے پیچھے ایک چربی ہے۔ کوئی یہ نہ کہہ دے مولا علی نے فرمایا تھا تو ہم چربی سے کب دیکھتے ہیں، چربی تو ہماری آنکھ کے ارد گرد ہے۔ نہیں، جس ڈاٹ سے ہم دیکھ رہے ہیں وہ ایک نقطہ، وہ جو نقطہ بالکل درمیان میں ہے، اس نقطے کے پیچھے ایک چربی ہے۔ مولا فرما رہے ہیں انسان چربی سے دیکھتا ہے۔ آئیے اسپیشلسٹ لوگ بات کریں مجھ سے۔ ممکن ہے کوئی کہے صاحب یہ تو میڈیکل کا موضوع ہے، مولوی کا موضوع نہیں ہے۔ تو بھائی میڈیکل کا موضوع ضرور ہے، مگر نہج البلاغہ میں آیا ہے تو ممبر سے ہی بیان ہوگا۔ صلوات بھیجیں نا محمد و آل محمد۔ فرما رہے ہیں ینظر بشحم، یہ چربی سے دیکھتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں یسمع بعظم، یہ ہڈی سے سنتا ہے، یہ ہڈی سے سنتا ہے۔ ایک مجلس میں ENT اسپیشلسٹ بیٹھے ہوئے تھے اور اتفاق سے برادران اہل سنت میں سے تھے، اس لیے کہ مجلس تو مجلس ہے، شیعہ اس کے مالک نہیں ہے، شیعہ اس کے نوکر ہیں۔ توجہ کر لیا، شیعہ امام حسین، شیعہ نے مولا حسین، مولا علی اس کے میزبان ضرور ہیں، مالک نہیں ہیں۔ خبردار کسی کو آنے جانے پر پابندی لگانا تمہارا کام نہیں ہے۔ حسین بلاتے ہیں، نہ جانے کون آ جائے۔ تو ایک مجلس میں ایک ENT اسپیشلسٹ بیٹھے تھے جو ڈاکٹر تھے، اور اہل سنت سے تھے۔ کہنے لگے کہ مولانا یہ آپ کا خطبہ سننے کے بعد مولا علی کی محبت میں اضافہ ہو گیا، اس لیے کہ اگر علی نے یہ کہا ہے اور آپ حوالہ دے رہے ہیں نہج البلاغہ کا، اور نہج البلاغہ کتاب 1000 سال پرانی ترتیب شدہ ہے، 1000 سال سے تو وہ مرتب ہے، وہ ایک جگہ پر رکھی ہوئی ہے۔ کلام مولا کا 1400 سال پرانا ہے، 400 سال کے بعد اسے جمع کر کے ایک جگہ پر کیا گیا ہے، پھر بھی 1000 سال پرانا قول ہے۔ 1000 سال پہلے بھی آلے نہیں تھے جو یہ بتائیں کہ اندر کیسے سنتا ہے انسان۔ 1400 سال پرانا ایک خطبہ جس میں مولا فرما رہے ہیں انسان ہڈی سے سنتا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ ہم اس کان سے جو بظاہر ہمارا کان ہے ہم اس سے نہیں سنتے، اس کان کے اندر 2 باریک باریک ہڈیاں ہیں جو آپس میں بجتی ہیں تو انسان سنتا ہے۔ میں بول رہا ہوں آپ سب کے ہاں ہڈی بج رہی ہے تو آپ سن رہے ہیں، وہ بجنا بند ہو جاتی ہے تو آلہ لگانا پڑتا ہے، یہ ہڈیاں بجتی ہیں تو انسان سنتا ہے۔ مولا فرما رہے ہیں یسمع بعظم، یہ ہڈی سے سنتا ہے۔ جی آپ غور تو فرمائیں، ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے پورا نظام علی بن ابی طالب کے سامنے بن رہا ہے۔ اور جو کرنے نبی اور علی کے سامنے پروردگار عالم نے ساری کائنات کو بنایا ہے۔ آسمانوں کی خلقت کا تذکرہ، زمین کے بچھنے کا تذکرہ، فرشتوں کا حال، توجہ ہے برات کی، پورے اس نظام کو پروردگار عالم نے کس عجیب و غریب اور کس شاہکاری انداز سے مرتب کیا ہے۔ میرے مولا فرما رہے ہیں صلوات بھیجنا محمد و آل محمد۔
تو فخر الدین رازی کہہ رہے ہیں کہ علی اور اللہ اور رسول کے بعد علی سے بہتر کسی کا کلام فرشتوں کے بارے میں نہیں ہے۔ علی بہتر بتا رہے ہیں بہترین انداز سے، نہج البلاغہ کا خطبہ، پہلا خطبہ جا کے پڑھ لیجیے گا، اس میں مولا نے فرشتوں کا حال بیان کیا ہے۔ تو یہ کون سے فرشتے ہیں جن سے اللہ بات کر رہا ہے؟ کیا سارے فرشتے ہیں؟ فرشتوں کی قسمیں، کچھ مدبرات کہلاتے ہیں، کچھ مسبحات کہلاتے ہیں، کچھ مقدسات کہلاتے ہیں، توجہ ہے، کچھ قیام کی حالت میں ہیں، کچھ سجدے کی کیفیت میں ہیں، کچھ فنا فی ذات اللہ ہیں، جو مبہوت فی ذات اللہ، جو صرف اور صرف اللہ کو دیکھ رہے ہیں، ان کا کام اللہ کو دیکھنا ہے، ان کا کوئی اور کام نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، ہر ایک سے ایک جیسی توقع مت رکھا کریں، ہر ایک سے ایک جیسی توقع نہ رکھا کریں۔ اگر ہمارے مجمع میں کوئی ملنگ بیٹھا ہے جس کا کام صرف علم کو دیکھنا ہے تو اسے مت ٹوکیں، اس کا کام ہی ہے، مت تنگ کریں اسے، وہ اپنی زندگی کا مقصد ہی سے جانتا ہے۔ اگر آپ مصلی پر آ گئے ہیں جو اسے بھی آنا چاہیے، لیکن اگر وہ نہیں آ رہا تو اسے چھیڑیں نہیں۔ توجہ ہے برات کی؟ بعض لوگوں کا کام ہی ایک ہے، فنا فی ذات اللہ، اللہ کی ذات میں مبہوت، فنا، گم ہو جانے والے، کھو جانے والے۔ تو کیا سارے فرشتوں سے اللہ بات کر رہا ہے؟ یقیناً فنا فی ذات اللہ تو سن ہی نہیں رہے، اس لیے کہ وہ تو صرف اور صرف اللہ کی ذات میں گم ہے۔ وہ کون لوگ ہیں جو سن رہے ہیں؟ آیت بتا رہی ہے کہ مسبحات اور مقدسات ہیں، آیت بتا رہی ہے، فرشتوں کی قسم ہے نا، تو آیت بتا رہی ہے، آگے جب آیت چلے گی تو مسبحات اور مقدسات ہیں فرشتے جو اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ جن سے بات کر رہا ہے، جنہوں نے آگے چل کے کہا، آیت پر ہم غور کریں گے، آگے چل کے کہا انہوں نے کہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، نسبح ونقدس، مسبحات مسبحات۔ تو اللہ مسبحات سے بات کر رہا ہے یا مقدسات سے بات کر رہا ہے؟ یہ تقسیم کی ہے حضرت آیت اللہ جوادی عاملی نے، جو ہمارے بہت بڑے فلسفی ہیں اور بہت بزرگ شخصیت ہیں۔ انہوں نے اس کی تقسیم کی ہے کہ یہ مسبحات ہیں یا مقدسات ہیں جن سے اللہ بات کر رہا ہے۔ اور فرشتوں کے درمیان ایک جن بھی ہے، کیونکہ وہ مسبحات اور مقدسات میں سے تھا، اس لیے آگے چل کے اعتراض بھی کرے گا۔ جن جو فرشتوں میں تھا، جس سے بعد میں شیطان نام دیا، جسے ابلیس نام لیا، جی جو ابلیس ہے یہ ہمیشہ سے ابلیس نہیں تھا، جب سے اس نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا ہے۔ بھائی ذرا توجہ کریں، کوئی کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، انسان اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے۔ شیطان نے بھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا، اپنے آپ کو دھوکہ دیا ہے۔ کہنے لگا کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے، اسے مٹی سے بنایا ہے۔ یہ کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہا تھا، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا تھا۔ اور میرے مولا نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں، توجہ چاہ رہا ہوں، میرے مولا فرما رہے ہیں نہج البلاغہ میں، ما لبست علی نفسی ولا لبس علی، میں نے آج تک اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دیا۔ فرماتے ہیں آج تک میں نے اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دیا۔ جملہ میرے مولا کا سنیں، فرماتے ہیں آج تک میں نے اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دیا، اور دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا جو علی کو دھوکہ دے سکے۔ ابلیس یعنی دھوکہ دینے والا، ابلیس یعنی دھوکہ دینے والا، لباس یعنی دھوکہ، لباس عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے دھوکہ۔ ابلیس یعنی دھوکہ کھانے والا، ملبس جس نے لباس پہنا ہوا ہو،
ملما، ملبس، مرقع، یہ ایک ہی خاندان کے ایک ہی وزن کے الفاظ ہیں. ملقع، ملما، جی ملبس، جس نے اپنے اوپر لباس کو طاری کیا ہوا ہو. جی اندر کچھ اور ہے، دکھائی کچھ اور دے رہا ہے. اسے کہتے ہیں ملبس، ایک لباس جس نے طاری کیا ہوا ہو. تو خبردار، لباسوں سے دھوکہ کھانا مومن کا کام نہیں ہے. مہنگا کپڑا پہنے ہوئے کسی کو دیکھ کر گھبرائیے گا نہیں. پھٹے ہوئے کپڑے کسی کو پہنے ہوئے دیکھ کر اسے الجھیے گا نہیں. مہنگا کپڑا پہننے والا مہنگا نہیں ہوتا، اور پھٹے کپڑے پہننے والا سستا نہیں ہوتا. خبردار، کسی فقیر سے مت الجھیے گا، اس لیے کہ اللہ نے اپنے ولیوں کو فقیروں میں چھپایا ہوا ہے. عجیب نظام ہے. سادہ کپڑے پہننے والے لوگ، فقیرانہ لباس، درویش، ان سے کبھی بھی الجھنا نہیں چاہیے. گندے لوگوں کی بات نہیں کر رہا. سلوات بھیجے ذرا محمد و آل محمد پر. توجہ ہے. ایک ہی لباس ہو، پھٹا ہوا ہو، سادہ ہو مگر صاف ہو. ویسے بھی نظافت اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے ہے، اور ہر دنس، ہر برائی، ہر نجاست، ہر رچ اہل بیت سے دور ہے. نہیں ہو سکتا کہ کوئی دنس رکھتا ہو، جی میل کچیل رکھتا ہو. نہیں، صفائی، ستھرائی، نظافت. توجہ کر رہے ہیں. سادگی اور ہے، گندگی اور ہے. کوئی مخلوط نہ ہونے پائے. سادگی اور ہے، فقرائی اور ہے، درویشی اور ہے، اور وہ چیز اور ہے. کپڑے صاف ستھرے ہوں ایک ہے بھائی، فقیروں میں ایک سے زیادہ نہیں رکھتا. درویش ہوں، میں پھٹے ہوئے کپڑے، سادے کپڑے پہنتا ہوں مگر صاف ستھرے، پاک صاف. وہ جو کر لیا آپ حضرات نے. تو میں اتنا عرض کر رہا تھا کہ لباس جو ہے یہ خود دھوکہ ہے، اور اس سے لوگ الجھ جاتے ہیں، پہچاننے میں مشکل ہوتی ہے. مہنگا کپڑا پہنے ہوئے دیکھتے ہیں، کلف لگا ہوا کپڑا پہنے ہوئے دیکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں بڑا آدمی آ رہا ہے. توجہ ہے. یہ جملہ پرانا ہے میرا، میں یہاں تکرار کر رہا ہوں. بعض لوگوں کے کپڑوں میں کلف ہوتا ہے، بعض لوگوں کی گردنوں میں کلف ہوتا ہے. تو گردن کا کلف بھی جو ہے وہ کپڑوں کی وجہ سے ہی ہوتا ہے. لہٰذا کوئی وہ کام، ہر وہ کام کے جو ہمیں متکبر بنائے، اسے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے. اگر ضرورت ہو گئی ہے، آپ کی ضرورت ہے، آپ کے لیے ضرورت ہے کہ آپ ایسی سواری میں اور ایسے لباس کو پہنیں جس ماحول میں آپ رہتے ہیں، تو ہر کچھ مدت کے بعد اپنے نفس کو مارنے کے لیے فقیروں میں جا کے ضرور بیٹھیے. اگر آپ 17ویں گریڈ کے افسر ہیں، آپ اگر 21ویں گریڈ کے افسر ہیں، آپ اگر پرنسپل صاحب ہیں، آپ اگر آیت اللہ مجتہد ہیں، آپ اگر گورنر اور وزیر اعظم ہیں، سیکریٹری داخلہ ہیں، سیکریٹری فلاں وزارت ہیں، آپ بہت بڑے زمیندار ہیں، آپ بہت بڑے سیاستدان ہیں، اگر آپ کی ضرورت ہے کہ آپ اچھے کپڑے پہنیں اور بڑی گاڑی میں بیٹھیں اور بڑے گھر میں رہیں، تو دنیا اللہ نے مومن کے لیے بنائی ہے. دنیا کو ترک نہیں کرنا ہے. دنیا اللہ نے مومن کے لیے بنائی، لیکن ہر کچھ مدت کے بعد، کیونکہ یہ جراثیم ہے، اسی کے ذریعے سے وائرس آتا ہے. توجہ کر رہے ہیں؟ انہی مہنگے کپڑوں کے ذریعے سے وائرس آتا ہے، انہی اونچی گاڑیوں کے ذریعے سے وائرس آتا ہے. جی اینٹی وائرس کیا ہے؟ نہیں، سادگی تو ہے. سادگی کے بعد بھی آپ اگر مہنگا کپڑا پہن رہے ہیں اس لیے کہ آپ کے تقاضا ہے، آپ ایسے لوگوں میں بیٹھ رہے ہیں. جی بعض تو اداروں میں شوز کے بغیر آپ کو داخل نہیں ہونے دیں گے. بعض اداروں میں تو آپ کو لباس، آپ کا اگر ویسا نہیں ہوگا، اس دنیا کے معیار کے مطابق نہیں ہوگا، تو آپ کو وہاں ہوٹل میں بیٹھنے نہیں دیں گے. تو اگر آپ کی ضرورت بن جائے، توجہ کر رہے ہیں، کہ آپ اس لباس کو اپنائیں، اس گاڑی کو اپنائیں. میں بچوں اور جوانوں سے بات کر رہا ہوں، بزرگ تو بہتر سمجھتے ہیں ان باتوں کو.
اور آپ مکان ایسا رکھیں، آپ گاڑی ایسے رکھیں، تو یہ سب رکھیں اس لیے کہ اللہ نے دنیا مومن کے لیے بنائی ہے۔ تو یہاں مومن غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے، دنیا مومن کے لیے بنائی ہے، مومن کو دنیا کے لیے نہیں بنایا۔ اب یہی وہ رستہ ہے جو وائرس کا رستہ ہے، جراثیم اسی رستے سے آتے ہیں۔ تو کیا کریں؟ اینٹی وائرس کیا ہے؟ کمپیوٹر میں ڈالتے ہیں نا بچے اینٹی وائرس۔ اینٹی وائرس کیا ہے؟ اینٹی وائرس یہ ہے کہ ہر کچھ مدت کے بعد فقیروں کے ساتھ جا کے بیٹھ جائے، جن کی چپلیں پھٹی ہوئی ہیں، جن کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، جو کشکول میں کھانا ڈال کر کھا رہے ہیں، دال بھی اسی میں ڈال دی، دودھ بھی اسی میں ڈال دیا، روٹی بھی اسی میں ڈال دی، جو غذاؤں کا مزہ بگاڑ کے کھا رہے ہیں اس لیے کہ انہیں نفس مارنا ہے۔ اور ایک اور جملہ بھی کہوں، بعض اوقات چوکوں پہ چاراہوں پہ جو لوگ بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں وہ سب کے سب پیشہ ور چمنی اٹھنی لینے والے نہیں ہوتے۔ اس پاکستان میں، اس ہندوستان میں کچھ سلسلے ہیں تصوف کے، کچھ سلسلے ہیں روحانیت کے، جن میں روحانی اس منزل پر پہنچانے کے لیے ان کا استاد کہتا ہے چاراہے پہ کھڑے ہو کر بھیک مانگو۔ انہیں ٹکے اور پیسے نہیں چاہیے ہوتے ہیں، وہ بڑے بڑے گھروں کے لوگ ہوتے ہیں، انہیں وہ، میں اس لائن پر آپ کو ڈالنا نہیں چاہ رہا کسی کو بھی، اس سلوات بھیجے ذرا محمد والے۔ بعض سلسلوں میں، بعض روحانی دنیا میں جو استاد ہوتا ہے، جو معلم ہوتا ہے، جو مربی ہوتا ہے، وہ ان لوگوں کو کہتا ہے کہ اگر تمہیں کچھ بننا ہے تو اپنا نفس مار کر دکھاؤ۔ تو کہتے ہیں جی نفس مارنے کا ہمیں نصاب بتائیے، کیا کریں کہ ہمارا نفس مارا جائے؟ تو یہ آدمی تو بہت بڑا ہے، اپنے پجاروں وہاں کھڑی کرو، اپنی لینڈ کروزر وہاں کھڑی کرو، اپنا مہنگا کپڑا وہاں پر بدل کے آؤ، ایک سادے سے کپڑے پہنو اور فلاں چوراہے پہ جا کر کشکول لے کے کھڑے ہو جاؤ، اور لوگوں کی جھڑکیں سنو، لوگوں کی ڈانٹ ڈپٹ سنو، لوگوں کا تمہیں بھگانا دیکھو۔ جب تم سے چھوٹا آدمی کہے گا یہاں سے بھاگو ہٹو، تمہیں چپتا ہوا جملہ کہے تو تمہارا نفس مرے گا۔ تو میں صرف اتنا مثال دینا چاہ رہا ہوں کہ یہ اینٹی وائرس ہے۔ کیا کیا جائے؟ مولا کائنات فرما رہے ہیں نہج البلاغہ میں کہ جب تمہارے اندر کبر آ جائے، تکبر آ جائے، غرور آ جائے، تم اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگو تو موعظہ تلاش کرو، نصیحت تلاش کرو، اور اگر تمہیں نصیحت مل جائے گی تو تمہاری میں اور انا مٹ جائے گی۔ تو اس کے لیے بہترین رستہ یہ ہے کہ روایت کہتی ہے کہ ہر ہفتے، ہر 4 دن بعد، ہر 7 دن کے بعد میرے مولا حسین اپنے حصے کی گھر سے روٹی لیتے تھے، رومال میں باندھتے تھے، اور فقیروں کے اور کوڑ اور برس کے مریضوں کی جو جھونپڑیاں ہوتی تھیں وہاں چلے جاتے تھے، اور وہاں جا کر کہتے تھے کہ ان جھونپڑیوں میں جو فقیر رہتے ہیں میں فرزند رسول ان کے ساتھ کھانا کھانے آیا ہوں۔ صلوات بھیجیں عظمت امام حسین پر۔ توجہ میری طرف ہے، تاکہ فقیروں، غریبوں، مسکینوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا۔ تو ہمارے آبادیوں میں بھی یقیناً ہوں گے لوگ ایسے، ہر شہر کے اندر ایسے افراد ہوتے ہیں۔ ہمیں جانا چاہیے یہ اینٹی وائرس ہے، یہ ہماری میں کو مٹائے گا، یہ ہماری انا کو مٹائے گا۔ تھک تو نہیں رہے؟ ملائکہ سے پروردگار عالم بات کر رہا ہے۔ کون سے ملائکہ ہیں؟ مسبحات اور مقدسات، جن کا حصہ خود شیطان تھا، کانا من الجن، جنوں میں سے تھا، اور اس نے 6000 سال اللہ کی عبادت کی ہوئی تھی، اور عبادت میں اتنا پختہ تھا کہ اللہ نے فرشتوں کے ساتھ اسے رکھ دیا تھا۔ فرشتوں میں سے نہیں تھا جنوں میں سے، مگر سردار قرار پایا، فرشتوں کے اندر ایک اہم ترین منصب پر فائز، لیکن اپنے آپ کو دھوکہ دے دیا۔ تو ملائکہ سے اللہ بات کر رہا ہے، اور ملائکہ کے بارے میں عزیزان گرامی بہترین نظام مولا کائنات دے رہے ہیں۔ بہت پرانا نظام ہے علی کا اور ملائکہ کا۔
بہت پرانا رابطہ اور واسطہ ہے مولا علی کا اور فرشتوں کا۔ فرمانے ایک اور جگہ نہج البلاغہ میں کہتے ہیں کہ جب پہلی وحی سمیت رنتن حین نزل الوحی، جب نبی پر پہلی وحی نازل ہوئی تو میں نے ایک رونے کی آواز سنی۔ میں نے نبی سے کہا یا رسول اللہ ما هذه الرنہ، یہ رونے کی آواز کس کی ہے؟ حضرت نے فرمایا ھذا شیطان، توجہ ہے، مجھ پر وحی نازل ہو رہی ہے اور شیطان رو رہا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا یا علی انت تسمع ما اسمع وترى ما ارى، اللہ اکبر، اے علی جو میں سنتا ہوں وہ تم بھی سنتے ہو، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم بھی دیکھتے ہو، الا لا نبی بعدی، اے علی فرق اتنا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ تم یہ ساری باتیں فرشتوں کی آواز بھی سن رہے ہیں، شیطان کا گریہ بھی سن رہے ہیں، اور نبی مکرم کے ساتھ مولا کائنات نزول ملائکہ کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ جی تو ملائکہ کے باب میں بہت کچھ اور بھی کہنے کو ہے، لیکن یہاں وقت تنگ ہونے کی وجہ سے میں ایک قدم آگے بڑھ رہا ہوں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، کیا کہا رب نے ملائکہ سے؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ رکیے اس منزل کے اوپر، جلدی مت کیجئے بیٹا، اسے ہٹا لو۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنا رہا ہوں۔ انی جاعل، میں بنانے والا ہوں، جاعل اسم فاعل ہے، ضارب قاتل ظاہر فاعل، جی جاعل یہ ایک ہی خاندان کے الفاظ ہیں۔ مجلس ہو رہی ہے نا بھائی، تو یہ مدرسہ حسینی ہے، تو اس میں نحو اور صرف کی بھی تھوڑی سی بات ہونی چاہیے، منطق اور فلسفہ بھی تھوڑا سا ہونا چاہیے۔ جاعل اسم فاعل ہے، اور اسم فاعل میں زمانہ نہیں ہوتا، جی ماضی مستقبل میں زمانہ ہوتا ہے، لیکن فاعل کے اندر زمانہ نہیں ہوتا۔ قاتل جب کہہ دیا تو یہ نہیں کہہ رہے کہ ماضی میں مارا تھا، آج مارا ہے، آئندہ مارے گا، قاتل قاتل ہے، جی قاتل قاتل ہے۔ اسی طرح جب کہہ دیا صادق تو صادق صادق ہے، یہ ذکر نہیں ہو رہا کہ ماضی میں صادق تھا اور آج صادق نہیں ہے۔ اب اگر قرآن کہہ رہا ہے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو ہمیں ایسا خاندان ڈھونڈنا ہوگا جو تینوں زمانوں میں صادق رہا۔ صلوات بھیجیں ذرا محمد و آل محمد۔ آپ لوگ تھک کر سن رہے ہیں، لہذا تھک کر سن رہے ہیں۔ صادق اس کی ضد کیا ہے؟ شاباش ماشاءاللہ۔ کاذب اس کی ضد ہے کاذب، جھوٹا، اس کا بھی کوئی زمانہ نہیں ہے، اس کا بھی کوئی زمانہ نہیں ہے۔ اب میدان مباہلہ میں جو پیغمبر فرما رہے ہیں ثم نبتہل ونجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، ہم مباہلہ کریں گے اور کاذبوں پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ تو بھائی لعنت ہوگی کاذبوں پر، اور نبی جب لعنت کرنے کے لیے قافلہ لے کر آ رہے ہیں تو پنجتن کو لے کر آ رہے ہیں۔ نبی کے پاس گنجائش بہت تھی، وہاں تینوں جمع کے صیغے ہیں، جی کیا کہا ہے؟ کہا ہے قل تعالو، اے میرے حبیب ان سے کہو لے آئیں، ابناءنا و ابناءکم، نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم، جمع ہے، بڑی گنجائش تھی، 2000 آدمی بھی لے جاتے پیغمبر، 1,20,000 افراد بھی لے جا سکتے تھے پیغمبر۔ عزیزان گرامی 5 سے زیادہ نبی کے پاس گنجائش ہے لے جانے کی، کیوں نہیں لے کر گئے؟
اور تمام ہمارے برادران اہل سنت کے مفسرین نے لکھا ہے کہ مولا کائنات کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ نبی نے اپنے جیسا کہا ہے، انفسنا انفسنا، فرما رہے کہ یہ جو درجہ ہے مباہلے کے اندر جانے والوں کا، یہ اتنا بڑا عظیم درجہ ہے۔ پیغمبر کے پاس گنجائش تو بہت ہے، جمع کے سیغے ہیں، لیکن پیغمبر لے کے جا رہے ہیں عورتوں میں ایک عورت کو، بیٹوں میں 2 بیٹوں کو، اپنی نفس اور اپنی جان اور اپنی روح اور اپنے جیسا کے عنوان سے علی کو۔ اتنی چھوٹی سی انجمن کیوں بنائی پیغمبر نے؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آپ پیغمبر اکرم اتنے عرصے خدمت کرتے رہے، آخر میں کتنے مسلمان بنے، پھر مسلمانوں میں قسمیں کیوں ہو گئیں؟ عزیزان گرامی، نہیں، نبی کا مدرسہ تعداد پر نہیں تولتا کہ میرے اسکول سے کتنے بچوں نے پاس آؤٹ کیا، یہ نہیں دیکھا جاتا، معیار دیکھا جاتا ہے، اور معیاری جو لوگ ہوتے ہیں وہ 1000 پر غالب آ جاتا ہے۔ تعداد تو ہزاروں کی بنانی پڑتی ہے، لیکن معیاری آدمی ایک بھی ہو تو ادھر سے ہزاروں آ جائیں۔ میدان احد کا جو سورہ مبارکہ آل عمران کے اندر پوری آیات ہیں جنگ احد سے متعلق، پروردگار عالم نے کہا نہیں کہ تم 300 کے اوپر میں ہزار کے اوپر تم 300 کو غالب کر دیتا، تم 300 ہوتے وہ 1000 ہوتے تم غالب آ جاتے، اس لیے کہ تعداد سے مقابلہ نہیں ہوتا۔ بعض لوگ پوری اپنی ذات میں انجمن ہوتے ہیں، بعض افراد پورا لشکر ہوتے ہیں اپنی ذات میں، توجہ ہے، مالک اشتر جیسے لوگ، سلمان فارسی جیسے لوگ، سب سے بڑا لشکر خود پوری اپنی ذات میں مولا کائنات جیسا وجود۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ کسی نے پوچھا یا علی آپ میدان میں جاتے ہیں تو آپ کا دشمن آپ کے سامنے آتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ جملہ سنیے گا مولا کا، اے علی جب آپ کا دشمن آپ کے سامنے آتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ حضرت نے فرمایا میرا دشمن جب میرے سامنے آتا ہے تو میری مدد کرتا ہے۔ کہنے لگا پوچھنے والا مولا کیا مطلب، کیسے مدد کرتا ہے؟ فرمانے لگے مجھ سے ڈر کر میری مدد کرتا ہے، میرے آگے آ کر گھبرانے لگتا ہے۔ اللہ اکبر، پوری ایک ذات پورا لشکر، ایک ذات پورا لشکر، تو توجہ ہے بنات کی؟ تو بات یہ ہو رہی تھی، ایک صلوات بھیجے ذرا محمد والے والا۔ کیا بات ہو رہی تھی؟ کاذب، صادق، جاہل۔ وہاں پیغمبر اکرم 5 کو لے کر گئے ہیں، گنجائش بہت ہے، کیوں؟ کاذب زمانہ بردار نہیں ہے، ٹائم لیس بولتے ہیں آپ لوگ، کوئی ٹائم نہیں ہے اس کا، کوئی زمانہ نہیں ہے کاذب کا، ماضی، حال، مستقبل۔ صادق کا بھی کوئی زمانہ نہیں ہے، صادق صادق ہے۔ بعض نسبتیں ایسی ہوتی ہیں جو زمانے کے ساتھ نہیں ہوتی جی، کاذب، صادق۔ پیغمبر اکرم میدان مباہلہ میں جب لے کر جا رہے ہیں تو سرکار کے پاس بڑی گنجائش ہے، مگر نہیں لے کے جا رہے، کیوں؟ اس لیے کہ جھوٹوں پر لعنت کرنی ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، جھوٹوں پر لعنت کرنی ہے۔ اب اگر زندگی میں کسی نے کوئی ایسا چلا جائے پیغمبر کے ساتھ کہ زندگی میں ایک مرتبہ ہی صحیح جھوٹ بولا،